اعتکاف سنت رسول ہے. سنیے اعتکاف کے مسائل. اعتکاف جو ہے سنت رسول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے, صحابہ نے بھی اعتکاف کیا ہے. ٹھیک ہے. اعتکاف کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف کہتے کس کو ہیں؟ ایک مدت کے لیے مسجد میں اپنے آپ کو رکھنا, جیسے آخری دہا ہوتا ہے. کیوں؟ مقصد کیا؟ لیلۃ القدر کی تلاش میں, لیلۃ القدر کی تلاش میں, اور اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے. کیوں؟ جب آدمی گھر بازار سے چھوڑ کر اپنے آپ کو ایک جگہ بند کر لیتا ہے, جیسے مسجد میں ہے بس 10 دن تک, چاند رات تک وہ مسجد میں ہے, تو کیا کرے گا مسجد میں؟ وہ نماز پڑھے گا, دعا کرے گا, علم حاصل کرے گا, ذکر کرے گا, توبہ کرے گا, عبادت میں. اور اسی میں 10 راتوں میں سے ایک رات کیا آئے گی؟ شب قدر. تو اعتکاف کا مقصد وہی ہوتا ہے. اعتکاف کہاں کیا جائے گا؟ دوسرا سوال. مرد مسجد میں کریں گے, عورتیں اپنے گھروں میں نہیں کریں گے. عورت اپنے گھروں میں نہیں کریں گی, عورت بھی مسجد میں کرے گی. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے, بعض عورتیں تعجب ہوتا ہے, اب چھوڑ دینا, یہ ختم اب اس سال سے. لاسٹ ایئر سنا تھا میں, اس سال ختم, نیکسٹ ایئر نہیں سننا انشاءاللہ. کوئی بھی نہیں ہے شہر میں عورت کری بول کے بولنا, ایسا خوشی ہوں گی انشاءاللہ. عورتیں کیا کرتے ہیں؟ گھر میں اعتکاف کرتے کہتے ہیں. وہ کیسا اعتکاف؟ گھر میں ایک کونے میں رہتے ہیں. گھر میں 4 کمرے 5 کمرے, ایک کمرہ فکس میں, یہ کمرے میں اٹیچ باتھ روم ہے, وہ کمرے میں رہتی. ان کا کھانا بیٹیاں بہو جو بھی ہے خدمت وہاں پہنچاتے. وہ کمرے میں سے انہوں نکلتے, میں اعتکاف میں بیٹھی ہوں. اس واسطے بولتے ہیں علم حاصل کرو. بولتا ہوں ہمیشہ, نہیں بولتا ہوں, ہر سال بولتا ہوں اور بولتے رہوں گا جب تک میں زندہ رہوں گا. کیا بولوں گا؟ ایک بات ضرور بولوں گا, کیا؟ علم حاصل کرو, علم حاصل کرو. اعتکاف کہاں کرنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. ایک, عورت کی جگہ کہاں ہے؟ بازار. عورت رہنا کہاں؟ عورت کی جگہ کہاں؟ کہاں رہتی ہے عورت؟ گھر. گھر میں اعتکاف کیسے بھائی؟ رہنا ہی گھر میں ہے, جہاں رہنا ہے وہیں اعتکاف کرتے ہیں. اعتکاف مسجد میں ہوگا. اگر کوئی عورت بھی اعتکاف کرنا چاہے, شوہر کی اجازت سے اور فتنے کا ڈر نہ ہو, تو اسی صورت میں وہ مسجد میں آ کر اعتکاف کرے گی. ہوتا ہے شادیاں نا, انتظام ہے. دیکھیے جی, گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا. سمجھ میں آ گیا؟ عورتیں سن لینا, کوئی بھی بوڑھی جوان بچی بڑی خالہ آنٹی, اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا. پوری دنیا میں پھیلا دو یہ چیز, ٹھیک ہے؟ ڈالو یوٹیوب پہ, ڈالو جہاں ڈالتے جہاں ڈالو یہ چیز. اعتکاف گھر میں نہیں کرنا. سمجھ, عام اردو میں بول رہا ہوں. نو اعتکاف ان دا ہوم, اونلی ان دا موسک. ٹھیک ہے؟ انٹی لو اعتکاف لے دو, تیلگو میں مسجد لو, 3 بھی زبان ہو گئی. چلیے اس کے بعد اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت کیا ہے کہ وہ مسجد سے باہر نہیں جائے گا. مسجد سے باہر اعتکاف جامع مسجد میں ہونا چاہیے, جہاں جمعہ کی نماز پڑھی, کیونکہ جمعہ کے لیے اس کو نکلنے کا مسئلہ نہ ہو. جیسے یہ مسجد عباد الرحمان ہے, یہاں جو ہے اعتکاف ہوتا ہے. اور بھی جو ہے مساجد ہیں شہر کی, جہاں جو ہے لوگ اعتکاف کرتے ہیں, تو وہاں جمعہ کی جہاں نماز ہوتی ہے وہاں جائیے, اعتکاف کیجیے. اعتکاف کا طریقہ کیا ہے کہ کل جیسے مغرب ہے, کل 21ویں شب ہے نا, کل 20واں روزہ 21ویں شب, تو آپ مسجد میں داخل ہو جائیں گے. معتکف ایک جگہ مقرر کر لیجیے, وہاں آپ رہیے. ٹھیک ہے؟ کھانا پینا وغیرہ سب انتظام الحمدللہ ماشاء اللہ یہاں تو رہتا ہے انتظام سب. اللہ جزائے خیر دے لوگوں دے گا. کیا کیا ہے, یعنی 2 غذا دے رہے ہیں یہ لوگ آئیں مسجد میں. ایک روحانی, جسمانی. کھاؤ علم حاصل کرو, کھاؤ علم حاصل. ابھی کیا ہونا, تو جتنا دعا دے کم ہے, اور کیا دے سکتے ہیں؟ جو دے سکتے ہیں مسجد کے لیے دیجیے. جتنا دے سکتے دعا کم ہے, نہیں کہ دیکھیے اتنی ہے. تو یہ مسئلہ ہے, معتکف میں انسان رہے گا بغیر کسی اشد ضرورت کے. وہ اعتکاف مسجد سے باہر نہیں جائے گا. اشد ضرورت, بیمار پڑ گیا مثال کے طور پر, اور ڈاکٹر مسجد میں نہیں آ سکتا. پیشنٹ ایسا بیمار ہو گیا, اور بیمار ایسا ہے کہیں بھی دنیا میں, وہ ڈاکٹر مسجد میں نہیں آ سکتا ہے, اس کو جانا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ یا کھانا کوئی پہنچانے والا نہیں ہے مثال کے طور پر, کھانا کھانے کے لیے نکل سکتا ہے, یا ضرورت کے لیے کوئی ایسی اشد ضرورت ہو تو وہ جا سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ اعتکاف کو, مسجد کو نہیں چھوڑے گا, مسجد کے حدود میں رہے گا. یہ اعتکاف کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے؟ اب مسجد میں, اچھا مسجد میں رہے گا, اس کو احتلام ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں. وہ سوتا ہے مسجد میں, احتلام ہو گیا, مسجد کی پاکی صفائی کا خیال رکھے گا, غسل کرے گا, پھر آئے گا, اپنے کپڑوں کو جو انتظام وہ کرے گا انشاءاللہ, لیکن مسجد کی پاکی صفائی کا خیال رکھے. اسی طریقے سے شب قدر کا مسئلہ, دوسرا مسئلہ شب قدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اللہ نے قرآن میں فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر جو ہے, لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دن کوئی بھی کام کریں 1 روپیہ دیں گے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک کام کریں گے, نہیں, وہ رات کی فضیلت ہے, وہ شب کی فضیلت ہے, کیونکہ اس شب میں جو ہے قرآن کا نزول ہوا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اللہ جو ہے
جزائے خیر دے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے حدیثوں میں ہمیں یہ طریقہ سکھایا کہ اس شب قدر کو 10 راتوں میں تلاش کیا جائے۔ ایک حدیث ہے التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری کی 10 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، ایک۔ اور ایک روایت میں ہے آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں، جو معلوم ہے نا 21 23 25 27 29، ان میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، اور علماء کے صحیح قول کے اعتبار سے ہر سال وہ رات بدلتی ہے، ہر سال وہ رات بدلتی ہے۔ لہٰذا آپ اپنے شہر میں جہاں بھی ہیں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آخری 10 راتیں، اگر 10 راتیں آپ جاگیں گے، عبادت کریں گے تو وہ رات آپ کو پکا مل جائے گی۔ اگر آپ 10 راتوں کے بجائے 5 رات جاگیں گے طاق راتیں، پکا آپ کو وہ رات مل جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر ایک رات جاگیں گے تو، جیسے بعض روایتوں میں ہے کہ شب قدر 21 تھی، ہو سکتا ہوں صحابہ کی زندگی، کیونکہ 21 کی بھی روایت ہے، 23 کی بھی حدیث ہے، 25 کی بھی ہے، 27 کی بھی ہے، 29 کی بھی ہے، ہو سکتا ہے ان کو اس سال جو ہے شب قدر 21 پڑی، ہو سکتا ہے جو 25 ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے 10 راتوں پر کو 10 راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا، ایک یا دوسری روایت میں طاق راتوں میں، یعنی 5 راتوں میں تلاش کرنے کا اس کو حکم دیا۔ تلاش کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ عبادت کریں گے خوب تو وہ رات آپ کو مل جائے گی، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس رات کی مشہور دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، مجھ کو معاف کر دے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھ کو معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے شب قدر کے متعلق حدیث آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محنت آخری دہے میں کرتے تھے، آخری 10 راتوں میں، اتنی محنت کبھی اور نہیں کرتے تھے۔ کس چیز میں محنت کرتے تھے؟ عبادتوں میں، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری اور اللہ کی عبادت میں زیادہ محنت کرتے تھے، لہٰذا جو ہے ہم بھی زیادہ محنت۔ اسی طریقے سے رات کو جاگنا، یہ بھی سنت ہے، احیا لیلہ وایقظ اہلہ، ٹھیک ہے، رات کو جاگتے تھے، گھر والوں کو جگاتے تھے۔ لیکن جاگنا اطاعت میں یا حریص کھانے میں؟ بیکار رات کو ضائع کرنے میں، شاپنگوں میں جاگتے لوگ، آخری میں شاپنگ ہوتی پوری، کون سی؟ عید کے۔ اس سال اگر نہیں کیے شاپنگ اب تک، کل صبح جا کر لیجیے، نہیں کیے چھوڑ دیجیے، پرانے کپڑے ہیں اچھے پہن لیجیے عید کے دن، کیوں ضروری ہے عید کے دن نیا کپڑا پہننا، ٹھیک ہے۔ رات کو ضائع مت کیجیے۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے، راتیں ضائع کر دی جاتی ہیں ایسے، ایک تو ٹھیک ہے چلیے تقریر ہو رہی ہے، دین کی کچھ باتیں بتائی جا رہی، کوئی حرج نہیں، تاکہ لوگوں کو میں جذبہ، اس کے بعد شروع اور بھائی کیا حال ہے، خیریت، شروع، رات میں باتیں ہو رہی ہیں، گھومنا پھرنا ہو رہا ہے، کھانا پینا ہو رہا ہے، اور بعض تو حد ہے اعتکاف میں بیٹھ کر بھی جو ہے دنیا 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 دنیا۔ یہ کیسا اعتکاف ہے بھائی؟ اعتکاف میں کیوں بیٹھے ہیں؟ پبلک کو بتانے کے لیے کہ میں ہمارا بچہ اعتکاف میں ہے بھائی، ہماری بچی اعتکاف میں بیٹھی ہے، نہیں۔ شب قدر کو تلاش کرنے میں مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں، غیبتیں، چغل خوریاں نہیں، قرآن پڑھیے، دعا کیجیے، علم حاصل کیجیے، ٹھیک ہے، آپ عبادتوں میں اپنی راتوں کو صرف کیجیے، ٹھیک ہے۔ یہ چند مسائل تھے جو مناسب سمجھا گیا کہ آپ کی خدمت میں پیش کرو، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا فضل و کرم ہے، میں بہت خوش ہوں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مہربانی سے ہم نے یہ پوری کتاب آج پڑھ لی۔ اگلی ملاقات آپ کو کب ہوگی؟ 27 رمضان انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔